हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ इनटू द लाइट ऑन्स अगेन। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है पिछले पार्ट की एंड से। तो हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर जख्मी लोगों को, जो जख्मी सोल्जर्स थे, उनको स्ट्रेचर पर लिटा लिटा कर उन्हें उस जगह पर ले जाया जा रहा था जहां पर उनका इलाज हो सकता था। कहीं पर फायर कैंप लगे हुए थे और लोग उसके जरिए अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा ठंड थी। और क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड था तो ये समंदर के बीचों बीच था, तो बहुत सारी ठंड उसमें भी आ रही थी। हमें एक खेमा दिखाया जाता है जिसके अंदर से एक जोरदार आवाज आती है। वो और किसी की नहीं बल्कि एलिसन की थी, जो कि चौंक के एकदम से उठा था और उठते ही पूरी तरह से खांसना शुरू कर देता है। चूंकि ये एक तरह की बैटलफील्ड थी तो यहाँ पे किसी किस्म के बेड वगैरह मौजूद नहीं थे, तो एक कारपेट को बिछा के उसके ऊपर एक तकिया रख कर इसे इस पे लिटाया गया था। वो उठते ही एकदम से कहता है कि वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा है। वो बहुत ज्यादा चौंका हुआ और डरा हुआ था, लेकिन फिर वो अपने इर्द गिर्द की चीजों को, एटमॉस्फेयर को बस जरा गौर से देखता है और कहता है कि ये जगह वो नहीं, उसके बराबर में भी आग लगी हुई थी ताकि उसे थोड़ा बहुत गर्म किया जा सके। उसकी आवाज सुनकर एलिसन उस कैंप के अंदर आता है और उससे कहता है कि आप उठ चुके हो। जिस पर वो उससे मुखातिब होते हुए कहता है कि आखिर वो यहाँ पर जिंदा कैसे है। जिस पर एलिसन उसको बताता है कि आयशा आपको उस अंधेरी जगह से, उस पानी के अंदर से बहुत जल्दी खींच कर ले आई थी। उसकी इस बात पर वो बहुत ज्यादा हैरान कि आयशा यहाँ पर आखिर कैसे आ सकती है। एलिसन उसको आगे बताता है कि ना कि उसने सिर्फ स्प्रिट किंग को समन किया बल्कि उसने हर किसी को प्रोटेक्ट किया और डिफीट किया एडनबर्ग एम्पायर की फोर्सेस को। ना कि वो एक ट्रूली इनक्रेडिबल, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा हैरान कुन है। तो अब उसकी ये बात सुनकर आइजिस उससे पूछता है कि आखिर आयशा कहाँ पर मौजूद है। क्या वो तकलीफ में है या उसे कुछ चोट वगैरह लगी है, वो जख्मी तो नहीं है। उसे एरिसन काम डाउन करते हुए कहता है कि वो इस जगह पर मौजूद नहीं है। तो जब उसने आपको बचाया था तो वो सीधा एडनबर्ग एम्पायर की तरफ चली गई थी। अब आइजिस को थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो अपनी तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए यही सोचता है कि आखिर वो उस जगह पर कैसे चली गई। अब वो उसके करीब आता है रोस्टो और उसे कहता है कि आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाएं और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमें एटमवर्क एम्पायर की जो कंडीशन है वो इस वक्त अच्छी नहीं है और हमारे लिए भी इस तरह है ना, वो हमारी कंडीशन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो वो उसे कहता है कि नहीं, ये बात मैटर नहीं करती कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मैं बिल्कुल भी इस बात पे हेजिटेट नहीं करूँगा कि मैं इस तरह मौजूद हूँ। मैं अपनी प्रीशियस सिस्टर को ही अकेले क्यों लड़ाई में झोंकूं, जबकि मैं खुद उसका भाई हूँ। और अगर मैं कंफर्टेबली पीछे रह गया तो मैं अपने आप को एज उसका बड़ा भाई कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। और फिर वो कमांड करता है सारी के सारे नाइट्स को वो इस जगह को जल्द अज जल्द छोड़कर एरोबे एम्पायर की तरफ चलना शुरू कर दे, बिना किसी वेस्ट के टाइम के। जिस पर आवाज आती है कि हाँ ठीक है, हम करते हैं। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि रोस्टो यानी एलिसन की थी, जो कि उससे कहता है कि मैं एटोपिक एम्पायर की तरफ सीधा एक पोर्टल ओपन कर दूंगा, जिसकी वजह से आप वहां पर अकेले जा सकते हैं और आपको वहां पर जाने में इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा। जिस पर वो काफी ज्यादा हैरान होता है आइजिस और कहता है कि पोर्टल, ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड तो डिस्ट्रॉय हो चुका था और तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम इस तरह करो। तो वो अपने सामने कुछ माना स्टोन को देख लेता है और कहता है कि माना स्टोन तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माना स्टोन तो फॉरबिडन कर दिए गए थे, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो वो थोड़ी सी स्माइल हंसते हुए कहता है कि मुझे आप इस बारे में मत बताइए। और वो अपना स्पेल स्टार्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा तेज पर्पल कलर की रोशनी, एक लाइट उसके नेज़े के अंदर से निकलना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर आइजक बहुत ज्यादा हैरान होता है। अब पोर्टल मैजिक, जो कि एक ऑर्डिनरी टेलीपोर्टेशन स्पेल से बहुत ही ज्यादा होता है, ये अभी भी इस जगह पर इसको इस्तेमाल कर सकता है, जबकि ये पूरा आइलैंड अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये इस सूरत में काफी ज्यादा जख्मी भी है। तो अब एलिसन उसको कहता है कि मैं कोऑर्डिनेट्स जो है वो सेंटर, एडमबर्ग एम्पायर के सेंटर में इसको ओपन करने वाला हूँ। जिस पर वो कहता है कि अच्छा, आप मुझे सेंटर में यहाँ पर भेजने वाले हैं। और अब वो सामने बिल्कुल तैयार हो गया था। उसने अपने सारे के सारे वेपन्स, जो भी चीजें थी, अपनी शील्ड पहन ली थी, अपने साथ अपने स्वॉर्ड पे ले ली थी। तो अब एरिसन उसको कहता है कि वो पोर्टल जो था वो बहुत जल्द खुलने वाला है, तो आप सामने की तरफ होगा।
اور اس کے نیچے ضرور زمین ہوگی، تو آپ بالکل بھی ہیزیٹیٹ مت کیجیے گا جمپ کرنے میں۔ اب آئسس بالکل تیار تھا اور سامنے ایک پرپل کلر کا پورٹل اوپن ہوا تھا۔ آئسس اور ایریسن بہت ہی زیادہ پراعتماد طریقے سے وہی کھڑے تھے۔ آئسس اس سے جاتے ہوئے یہ کہتا ہے، تو چلو ٹھیک ہے، لیکن تم میرے ساتھ بالکل بھی نہیں آ سکتے۔ ایریسن اس کے ساتھ جانے کو تیار تھا، لیکن اس کی اس بات پر وہ چونک جاتا ہے۔ تو پھر وہ اپنے من میں اپنے آپ کو خود سمجھانے لگتا ہے کہ اس وقت اسے جس کی ضرورت ہے وہ میں نہیں عائشہ، بلکہ وہ تم ہو۔ عائشہ وہ تمہیں اچھے سے پروٹیکٹ کرے گا۔ اور وہ اسے اسمائل کرتے ہوئے سمجھ چکا تھا۔ آئزس بھی اسے دیکھ کر اسمائل کرتا ہے اور اس پورٹل کے اندر جمپ لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم سیدھا چلے جاتے ہیں اریکبا امپائر کے اندر، اس مینشن کے اندر جس جگہ پر ایریسن نے ایک بہت ہی زیادہ بڑا سا پورٹل اوپن کیا تھا۔ وہ ساری کے ساری بم بلاسٹ والی شپیں وہاں پر ٹیلی پورٹ کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ پورا کا پوری جگہ بہت ہی زیادہ بری طرح تباہ برباد ہو گئی تھی۔ ہر جگہ آگ اور پوری طرح سے شعلے نکل رہے تھے۔ آپ اس جگہ کو دیکھ کر وہاں کا امپیریئر کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایریسن روسٹرو کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، نہ کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا بلکہ یہ آرٹیفیشل سینٹر جو آئلینڈ تھا وہ آپریشن بھی اس کی وجہ سے بالکل ہی بیکار ہو گیا، وہ فیل ہو گیا۔ لیکن ہمارے سامنے جو سیکنڈ چیز آتی ہے، آخر کیسے ان لوگوں نے کیسے اسے اپنی طرف کر دیا ہے؟ آخر انہوں نے اسے ایسی کیا چیز دی ہے جس کی وجہ سے اس نے ہمارا ساتھ چھوڑ کر المائر امپائر کی طرف اپنا قدم بڑھا لیا ہے؟ نہیں، مجھے یہ چیزیں سوچنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے جلدی جلدی پریپریشن کرنی پڑے گی تاکہ ہم ان ساری چیزوں سے بہت جلد نپٹ سکیں۔ ابھی وہ ان چیزوں سے سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے اس کی نظر جاتی ہے کہ پیچھے سے ایک پرپل کلر کی لائٹ، جس میں وائٹ کلر کی لائٹ مکس تھی، وہ گلو کر رہی تھی اور اچانک سے کوئی اس کی طرف اٹیک کر دیتا ہے۔ لیکن وہ پہلے ہی اس بات کو بھانپ چکا تھا، تو وہ ایک طرح کی شیلڈ بنا لیتا ہے میجک کے ذریعے اور وہ آئزس کے اس اٹیک سے بچ جاتا ہے۔ آئزس کا اٹیک بہت ہی زیادہ خطرناک تھا، لیکن وہ بھی کچھ کم نہیں تھا۔ وہ اپنے سامنے کراؤن پرنس المائر امپائر کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا۔ اور پھر المائر امپائر کا پرنس یعنی آئزس اس کو کہتا ہے، تو میں نے یہ ساری چیزیں کر لی، وہ بھی صرف ایک پیس میں۔ اب وہاں کا امپیریئر چیختے ہوئے چلاتا ہے، آخر what the hell is this؟ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تم آخر یہاں پر پہنچے کیسے؟ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ پھر کہتا ہے کہ ہاں، میں نے سنا ہے کہ تم اس وقت آرٹیفیشل آئلینڈ میں موجود تھے۔ کیا تم نے وہ ساری چیزیں خود علیحدہ سے ختم کر لی ہیں؟ پھر آئزس اپنے من میں سوچتا ہے اس کی اس باتوں کو، لگتا ہے یہ ساری چیزیں ریئلائز کر چکا ہے کہ عائشہ یہاں پر پہلے ہی آ چکی تھی، اور وہ اپنی نظریں ادھر ادھر کر کر عائشہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے کہ عائشہ کس جگہ پر موجود ہے، لیکن وہ بالکل ہی خاموش ہو جاتا ہے۔ امپیریئر کے تاثرات تو بالکل ہی چینج ہو چکے تھے اور وہ ڈرا سہما اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور کہتا ہے، یہ چیمبر مکمل طور پر پروٹیکٹڈ ہے پاورفل رینکر آفیسر سے، اس کے علاوہ کوئی بھی میرے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا جب تک میری پرمیشن نہ ہو۔ کیا ایریسا روسٹو نے ایک پورٹل اوپن کیا ہے تاکہ تم سیدھا اس جگہ پر آ سکو؟ کیا چیز تم نے اس کو دی ہے جس کی وجہ سے اس نے ہمارا ساتھ چھوڑ کر تمہارا ساتھ دیا ہے؟ ایسی کیا چیز ہے؟ کیا اسے اینیمی ٹیریٹری سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اور وہ یہ کہتے ہوئے اپنے کچھ اسپیلز کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کسی قسم کے سرکلز کو بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنا اٹیک کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کر رہے ہو اس جنگ اور اس کیسل کے بیچ میں، کہ اس جنگ کے دوران اس کیسل میں تم مجھے مار کر گلوری حاصل کر لو گے، وہ بھی اکیلے ہی؟ تم کتنے زیادہ بے وقوف ہو۔ آئزس تو اس کی بات پر کچھ بھی نہیں کہتا ہے اور صرف خاموشی سے اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ سامنے سے امپیریئر کے تاثرات بھی کافی زیادہ مختلف تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ اتنا زیادہ خاموش کیوں ہے۔ پھر کافی دیر تک ان دونوں کے بیچ میں خاموشی رہنے کے بعد آئزس بالآخر کہہ دیتا ہے کہ مجھے ایسے پرسن سے بالکل بھی کچھ نہیں کہنا جو کہ اپنی چھوٹی بہن کو خود سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ اب ریکس کہتا ہے، آخر تمہارا کیا مطلب ہے ان ساری چیزوں سے؟ تو وہ کہتا ہے، الیسا دے آدرنبرگ۔ اس کی اس بات کو سن کر وہ وہیں پر فریز کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہتا۔ پھر وہ آئزس اس سے کہتا ہے کہ حقیقت جانے بغیر، ٹروتھ کو انکور کرے بغیر تم نے وہ چیزیں کر تھی جو تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم نے اس میں سے اپنی ساری سنسیئرٹی کو ختم کر دیا اور تم نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، نہ کہ یہ جانتے ہوئے کہ اس ایکسیڈنٹ میں اس کا بالکل بھی ہاتھ نہیں تھا، نہ کہ تم نے اپنی بہن کو بہت ہی زیادہ کمزور پایا اور تم اتنا زیادہ اپنی بہن کو کمزور دیکھ رہے تھے کہ وہ صرف اپنی ہاف سسٹر، اپنی پیاری بہن کو زہر کے ذریعے مار سکے، اس کو زہر کے ذریعے مارنا چاہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اب ریکس بہت زیادہ حیران، آخر یہ ساری چیزیں کیسے جانتا ہے؟
تو سامنے سے وہ عائشہ سے بھی پوچھ لیتا ہے کہ آخر تم یہ ساری چیزیں کیسے جانتے ہو؟ تو عائشہ سے کہتا ہے تمہارے سامنے ایک وارننگ ہے کہ اگر تم ابھی سے نہیں اٹھے تو تم آگے جا کے ایک ایسی مسٹیک کر پاؤ گے جس کی وجہ سے تم واپس اپنے قدم پیچھے نہیں لے پاؤ گے اور تم ساری زندگی اس کے پچھتاوے میں ڈوب جاؤ گے۔ اس کی اس بات کو سن کر اس کے دوبارہ سے ذہن میں اسی طرح کے جھٹکے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسے دوبارہ سے الیسا نظر آتی ہے جو کہ روتی گڑگڑاتی ہوئی اس سے ماں کہہ رہی تھی کہ پلیز پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، اور وہ درد کے مارے کرانا شروع کر دیتا ہے اور اسی جگہ پر زمین پر گر جاتا ہے۔ اب عائشت بہت زیادہ حیران چونکا ہوا، اب وہ اپنی ڈیفینس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ شاید وہ اسے اس طرح کر کے تھوڑا بہت ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سامنے ریکس بہت ہی زیادہ بری طرح درد میں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ڈیم اٹ، یہ میموریز دوبارہ سے میرے اندر آتی چلی جا رہی ہیں، آخر میں اس بچے کے بارے میں اس کے بارے میں دوبارہ سے کیوں سوچ رہا ہوں؟ اور اسی طرح پوری طرح سے وہ درد میں کرا رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ان کا دھیان جاتا ہے، سامنے سے کچھ طرح کے بم بلاسٹ یا اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی اور سامنے قلعے میں سے بہت سارا دھواں نکل رہا تھا۔ وہ دونوں دیکھتے ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ، سر آپ تصور کریں ایک ایسی فیملی جس سے آپ بہت ہی زیادہ شروع سے ہی نفرت کر رہے ہیں کیونکہ اس نے آپ کو بٹرے کیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ تو صرف ایک برین واش کی وجہ سے ہوا تھا، تو آپ پر کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ ان سے پھر بھی نفرت کرتے؟ تو ذرا آپ ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک بار سوچیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کیا تاثرات ہوتے ہیں اس بارے میں۔ تو ملتے ہیں ہم اپنے اگلے پارٹ میں، جب تک کے لیے سی یا بائے بائے۔